हिंदुओं के बड़े से बड़े पंडितों को आप बिठा लीजिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में, 4 दोस्त उसमें तालीम हासिल कर रहे हैं, एक यहूदी, एक ईसाई, एक मुसलमान, एक हिंदू, चारों इंडिया के। जो हिंदू है उसका नाम है कृष्णा मेनन। चारों दोस्त खाने की टेबल पर बैठे हुए और खाना खा रहे हैं, अचानक जिक्र छिड़ गया। एक मुसलमान सवाल कर रहा है, ये मेरा ईसाई दोस्त है, इससे पूछो कि तुम किस नबी को मानते हो? ये कहेगा जीसस, ईसा अलैहिस्सलाम को। ये हमारा यहूदी दोस्त है, इससे पूछो कि तुम किसको मानते हो? वो कहेगा मोसेस, मूसा अलैहिस्सलाम को। मैं मुसलमान हूं, अगर मुझसे कोई पूछे तुम किस नबी को मानते हो, तो मैं कहूंगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ईमान तो मेरा सब नबियों पर है, लेकिन पैरवी किसकी करते हैं, इताअत किसकी? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इनको अपने नबी का नाम मालूम है, इनको अपने नबी का नाम मालूम है, मुझे अपने नबी का नाम मालूम है। आए कृष्णा, तुम भी हमारे दोस्त हो, इंडिया से बिलोंग करते हो, जरा ये बताओ कि तुम किस नबी को मानते हो, तुम्हारा नबी कौन है? कृष्णा मेनन खामोश। उस मुसलमान ने सवाल किया, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कुरान उतरा, इनके नबी मूसा पर तौरात उतरी, इनके नबी ईसा पर इंजील उतरी। ऐ मेरे दोस्त कृष्णा, तुम्हारे नबी पर कौन सी किताब उतरी? उसने झट से कह दिया, चारों वेद। वेद आसमानी किताब, आकाशीय किताब, उसने कह दिया। अब देखिए, उस मुसलमान ने फिर सवाल घुमा कर दिया, आए कृष्णा, वेद आसमानी किताब मानते हो तुम, तो हमें मालूम है मेरी आसमानी किताब कुरान है, उसको लाने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। ये ईसाई है, ये जानता है कि इंजील आसमानी किताब और इस किताब को लाने वाला नबी ईसा है। और ये यहूदी है, ये भी मानता है कि हमारी आसमानी किताब तौरात है और इस किताब को लाने वाले नबी मूसा हैं। अय कृष्णा मेनन, तुम्हारी आसमानी किताब जो है वेद है, उस आसमानी किताब का लाने वाला नबी, अवतार, ऋषि, मुनि, पैगंबर, मैसेंजर, प्रॉफिट कौन है? कृष्णा मेनन फिर खामोश। कहने लगा, किताब तो आसमानी है, आकाशीय है, लेकिन इस किताब का लाने वाला कौन है हमें नहीं मालूम। आज भी हिंदू कौम एक ऐसी कौम है जिसको वेद आसमानी किताब तो मानती है, लेकिन इस किताब का लाने वाला नबी कौन है वो कहती है हमें नहीं मालूम। और कयामत के दिन नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ये कहेगी कि अल्लाह मेरे पास आसमानी किताब तो आई थी, डराने वाला तो आया था, लेकिन कौन था ये हमें नहीं मालूम। बुखारी की इस हदीस से किसी हद तक क्लियर हो रहा है कि हो सकता है हिंदू धर्म का ताल्लुक हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गहरा हो। मैं अभी भी क्लियर नहीं कह सकता हूं, कोई ये ना कहे कि मौलाना साहब हिंदू धर्म को कौम नूह अलैहिस्सलाम की कौम कह गए, लेकिन बुखारी की हदीस से जब बहुत से लोग मसाइल का इस्तिदलाल करते हैं तो एक ये मेरा भी एक इस्तिदलाल हो सकता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम कयामत के दिन ये कहेगी अल्लाह मुझे नहीं मालूम, आया तो था कोई, लेकिन कौन आया था ये मुझे नहीं मालूम। और हिंदू धर्म एक ऐसी कौम है जो ये कहती है कि मेरे पास डराने वाला नबी तो आया था, लेकिन कौन था ये मुझे नहीं मालूम, ये मुझे नहीं मालूम। और फिर सबसे पुराना धर्म, प्राचीन धर्म हिंदू धर्म, और मूर्ति की सबसे पहली पूजा और मूर्ति की सबसे पहली तपस्या और इबादत और मूर्ति पूजा सबसे पहले अगर चली है तो कौम नूह के अंदर। नूह अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद नूह अलैहिस्सलाम की कौम के 5 बुजुर्ग, वद, सुआ, यगूस, यऊक, नस्र, इन 5 बुजुर्गों की मूर्तियां बनाकर सबसे पहले मूर्ति की पूजा की शुरुआत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने से हो रही है, नूह के इंतकाल के बाद नूह की कौम से हो रही है। और आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर मूर्ति पूजा से नीचे कोई शुरुआत ही नहीं होती है, और ये भी बहुत प्राचीन कौम है, पुरानी कौम है, और ये उसी जमाने से मूर्ति पूजा करती चली आ रही है। बताइए, उसलूब बदल दो, ये कहने की जरूरत नहीं कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, ये कह दो कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हमारे नबी हैं, लेकिन ये वो नबी है, इन्होंने कोई नया दीन नहीं दिया, ये वही दीन है जो मनु लेकर आए, जो कृष्ण जी लेकर आए, जो
رام چندر جی لے کر آئے. رام چندر جی کا کیا دھرم تھا آپ تو جانتے ہیں, میری کسی تقریر میں دیکھ لیجئے, والمیکی رامائن, یہ والی نہیں, یہ جو ابھی چلی ہے یہ تو ابھی لکھی گئی ہے کچھ دن پہلے. تلسی داس جی والی رامائن کا تو وجود ابھی سے ہوا ہے, زیادہ دن نہیں ہوئے. رام چرت مانس کا پرانی رامائن جو 2000 سال پہلے لکھی گئی تھی ہندو دھرم کے آستھا اور عقیدے کے مطابق, 2000 سال پرانی جو کتاب ہے ان کی والمیکی رامائن, اس میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ جب راوڑ سیتا کا ہرن کر کے لے گیا اور ہنومان اور لکشمن جب تلاش کر کے سیتا کو لے کر آئے تو سیتا جی اپنے پتی رام چندر جی کا آشیرواد لینے کے لیے ان کے پیروں پہ گر پڑی اور ان کے پیر چھونے لگی کہ مجھے آشیرواد دو, آپ کے آشیرواد سے میں بچ گئی. اور ہنومان جی نے اور لکشمن نے ہم کو راوڑ کے چنگل سے نکال لیا اور بچا لیا, اور راوڑ ہماری عزت پہ ہاتھ نہیں ڈال سکا, یہ لوگ ہمیں بچا کر لائے. تو رام چندر جی کے جب پیر چھوئے, اپنے پتی کے جب پیر چھونے لگی تو والمیکی رامائن میں لکھا رام چندر جی نے اٹھا لیا اپنی پتنی کو, پیر نہیں چھونے دیے, یہ کاندھا پکڑا اور کھڑا کر دیا اور کیا کہا, رام رامائے نمہ رام رامائے ستیم استی. ہے سیتا میں تیرا رام ہوں, رام رامائے تیرے رام کا رام ہے اوپر والا. جب آئے آ جائے سنسکرت بھاشا میں رام رامائے, تو آئے جب آ جائے تو اس کا مطلب کا لیے, کے لیے, کو لیے, کا کے کی کا ترجمہ ہو جاتا ہے. رام رامائے, رام کے رام کو نمسکار کرو, پرنام کرو, سر جھکاؤ. رام رامائے نمہ رام رامائے ستیم استی. ہائے سیتا تو میرے پیر کیوں چھو رہی ہے, میرے پیر کیوں پکڑ رہی ہے, میرے سامنے کیوں جھک رہی ہے, میں تیرا رام ہوں اور رام کا رام ہے اوپر والا. رام رامائے نمہ, سیتا رام کے رام کو پرنام کرو, میں تیرا رام ہوں, اپنے رام کے سامنے مت جھکو, اس رام کے سامنے جھکو جو تیرے رام کا بھی رام ہے. رام چندر جی نے اپنی پتنی کو پیر نہیں چھونے دیے, اپنے سامنے سر نہیں جھکانے دیا. ہندو دھرم کے اندر ایک کتاب ہے گروڑ پران, بڑا ٹف نام ہے, ہم لوگوں سے بھی بگڑ جاتا ہے کبھی کبھی. گروڑ پران, اس میں یہاں تک لکھا ہے نہ وہ برہما وہ پربھو نہ لکڑی میں ہے نہ پتھر میں ہے, وہ نہ دھرتی میں ہے نہ چندرما میں ہے نہ سوریہ میں ہے, وہ تو بھاؤ میں ہے, احساس میں ہے. مورخ لوگ لکڑی میں پربھو کو ڈھونڈتے ہیں, پتھر میں ڈھونڈتے ہیں. مورخ لوگ ہیں وہ جو لکڑی میں ڈھونڈتے ہیں, مورخ ہیں وہ لوگ جو پتھر کی مورتی میں پربھو یعنی ایشور کو ڈھونڈتے ہیں. مورخ یہ گروڑ پران کہہ رہا ہے کہ مورخ ہیں وہ لوگ, پاگل ہیں وہ لوگ. میں سمجھتا ہوں اسی کو کسی نہ کسی شکل میں قرآن میں بھی کہہ دیا گیا ہے, ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو, جن سے حاجت روائی و مشکل کشائی کا سوال کر رہے ہو, یہ اتنے بے بس اور اتنے کمزور ہیں کہ یہ سب مل جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, مکھی اگر ان کے ہاتھ سے کھانے پینے کی کوئی چیز لے کر اڑ جائے, چلی جائے, مچھلی ان سے کچھ, مکھی ان سے کچھ چھین لے, تو یہ سب مل کر اس مکھی سے وہ چیز واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. ضعف الطالب والمطلوب, مانگنے والا بھی کمزور, جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور, کمزور سے مانگ رہا ہے, بے بس سے مانگ رہا ہے, لاچار کے پاس جا رہا ہے. اور صاف لفظوں میں کہہ دوں بھکاری ہی بھکاری سے مانگ رہا ہے. یہ ہوا ٹھیٹ اپنی بھاشا میں ترجمہ, بھکاری سے مانگ رہا ہے. مانگنے والا بھی بھکاری, جس سے مانگ رہے وہ بھی اوپر والے کا بھکاری رہا. واللہ غنی, اللہ غنی, انتم الفقراء, تم سب فقیر ہو. واللہ غنی حمید, ساری چیزوں سے بے نیاز اور قابل تعریف اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ سب فقیر ہیں. انتم الفقراء, تم سب فقیر ہو. اللہ نے صاف کہہ دیا فقیر. یہ ہوا قرآن کی وہ آیت جو ہمارے ہندو بھائیوں کی تصدیق کر رہی ہے. اور کیا کہہ رہی ہے؟ ایک ہی کلمہ ہے, ایک ہی کلمہ.
اور ایک چیز اور بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا نام لیا، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا تو موسیٰ پر اتری ہوئی کتاب کون سی ہی؟ تورات۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا تو عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل کی گئی؟ انجیل۔ اور محمد رسول اللہ کا ذکر ہوا ہے، کون سی کتاب اتری؟ قرآن۔ اللہ نے نوح کا نام بھی لیا، لیکن نوح پر کون سی کتاب اتاری پتہ نہیں، ذکر نہیں ہے۔ موسیٰ کی قوم معلوم ہے یہودی، عیسیٰ کی قوم معلوم ہے عیسائی، محمد کی قوم معلوم ہے مسلمان مسلم، لیکن نوح کی قوم کون سی ہے پتہ ہی نہیں۔ لیکن نوح کی قوم ہے۔ آئیے بخاری شریف کی حدیث میں ڈھونڈتے ہیں، اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، بخاری کی روایت، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین قوم نوح علیہ السلام سے سوال کرے گا کہ اے نوح، ہم نے تمہیں جو دعوت دے کر، جو پیغام دے کر بھیجا تھا، کیا آپ نے اپنی قوم کے اندر وہ پیغام دے دیا ہے؟ کیا آپ نے اپنی اس ڈیوٹی کو پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھایا؟ اللہ رب العالمین کے اس حکم کے بعد نوح علیہ السلام کہیں گے، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، ہاں تو نے مجھے جو ذمہ داری دے کر بھیجا تھا، میں نے اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ اس کو ادا کر دیا ہے۔ یقین نہیں آتا تو میری قوم سے پوچھ لے۔ جب اللہ تعالیٰ قوم نوح سے سوال کرے گا، بخاری کے الفاظ، اللہ تعالیٰ قوم نوح سے پوچھے گا، اے نوح، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی؟ تو قوم نوح جواب دے گی، اے اللہ، میرے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا، میرے پاس کوئی سچیت کرنے والا تو آیا تھا، کوئی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا تو آیا تھا، توحید کی دعوت لے کر تو کوئی آیا تھا، لیکن اے اللہ وہ کون تھا یہ مجھے نہیں معلوم، وہ کون تھا وہ مجھے نہیں معلوم۔ یہ بخاری کی حدیث میں لکھا ہے، قوم نوح کہہ دے کہ اللہ کوئی آیا تو تھا، لیکن کون تھا یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اب دیکھیے